السلام علیکم، نمسکار، ست شری اکال۔ میں ہوں شاطق شاہ، آپ دیکھ رہے ہیں شاشن بھارتی نیوز۔ آئیے ایک نظر کچھ خاص خبروں پر۔ دھنیہ واد۔ نریندر مودی کی سرکار جس کی تائید شنڈے گٹ بھی کر رہا ہے، انہوں نے پارلیمنٹ میں ایک وقف کا بل پیش کیا ہے۔ میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں، یہ وقف کا بل اگر قانون بن جائے گا تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، میری اس بات کا آپ یقین کریے کہ اگر یہ بل قانون بنے گا تو کوئی بھی مسجد باقی نہیں رہے گی، کوئی قبرستان نہیں رہے گا، عیدگاہ کی زمینوں کو لے لیا جائے گا، خانقاہوں کو لوٹ لیا جائے گا، درگاہوں پر قبضے ہو جائیں گے۔ تو اس طرح کا جو بل نریندر مودی اور شنڈے کی سرکار نے مل کر بھارت کی سب سے بڑے پارلیمنٹ میں لایا، آج آپ کو اس قانون کے خلاف بھی، اس بل کے خلاف بھی آپ کو ووٹ دینا ہے۔ اگر آپ غفلت کریں گے تو یاد رکھیے، پورے ملک میں، پورے دیش میں بی جے پی اور شنڈے یہ چاہتی ہیں کہ مسجدوں کو بند کر دیا جائے، قبرستانوں کو ختم کر دیا جائے، درگاہوں پر ایک تماشا کر دیا جائے۔ اس بل کو قانون بننے سے روکنے کے لیے اس ویدھان سبھا کے چناؤ میں میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ آپ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے، تاکہ جب نومبر 25 سے پارلیمنٹ شروع ہو، نریندر مودی اور شنڈے کو معلوم ہو جائے کہ آپ جو بل لائے ہیں وہ بھارت کے سمویدھان کا آرٹیکل 25، 26 کا ایک گریو وائلیشن ہے، وہ سمویدھان کے خلاف ایک بل کو لائے ہیں۔ وقف کی جائیداد کو بچانے کے لیے مودی اور شنڈے نے بل نہیں لایا ہے، ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ بھارت کی سب سے بڑی اقلیت الپ سنکھیک سماج کے ان جائیدادوں کو لوٹا جائے۔ وقف کی جائیداد گورنمنٹ کی جائیداد نہیں ہوتی، وقف کی جائیداد ہمارے بزرگوں نے اپنے گاڑے خون پسینے کی کمائی سے اس کو وقف کیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ وقف جائیداد کا مالک کوئی انسان نہیں بلکہ اس انسانوں کا بنانے والا، زمین و آسمان کا خالق اللہ ہوتا ہے۔ تو جو جائیداد کا مالک اللہ ہوتا ہے، مودی اور شنڈے یہ چاہتے ہیں کہ اس کے مالک بن جائیں، اور ہماری مسجدوں پر ان کی شروع سے نظریں تھیں، آج بھی ان کی للچائی نظریں ہماری مسجدوں پر اور درگاہوں پر لگی ہوئی ہیں۔ وہ یہی چاہتی ہیں کہ اپنے ہندوتوا کے ایجنڈے کو مکمل اگر کرنا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ وقف کی جائیدادوں کو ختم کر کے رکھ دیا جائے۔ یہ جو بل پارلیمنٹ میں مودی اور شنڈے نے پیش کیا ہے وہ وقف کو بچانے کے لیے نہیں بلکہ وقف کو ختم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ آپ خود بتائیے کہ آج پورے بھارت کے جتنے 27 پردیشوں میں وقف بورڈ ہے، اس کا رکن صرف مسلمان ہو سکتا ہے۔ ویسے ہی ہمارے ہندو بھائیوں کے جو انڈومنٹ بورڈ ہیں، ان کے مندروں کی کمیٹی ہے، اس میں سوائے ہندو کے کوئی ممبر نہیں ہو سکتا، مگر مودی اور شنڈے یہ چاہتی ہیں کہ وقف بورڈ میں وہاں پر غیر مسلم کو ممبر بنا دیا جائے اور میجارٹی ان کا ممبر بن جائے۔ سینٹرل وقف کونسل میں یہ چاہتی ہیں کہ زیادہ وہاں پر غیر مسلم ممبر بن جائے۔ کیوں بن جائے؟ تاکہ ہماری وقف کی جائیدادوں کو مسلمانوں سے چھین لیا جائے۔ مسجدوں کے بارے میں بتا رہا ہوں، بہت سے بی جے پی کے لوگ میڈیا کے اینکر ٹی وی پر کر بولتے ہیں اویسی غلط بات کر رہا ہے۔ یہ لوگ نادان ہیں، یہ لوگ جاہل ہیں جو اس بل کو نہیں پڑھے ہیں۔ اگر وہ اس بل کو پڑھتے تو ان کو معلوم ہوتا، مگر اس سے بڑھ کر وہ صرف چاپلوسی کرتے ہیں مودی اور شنڈے کی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کلیکٹر کو اختیار دے دیا گیا ہے۔ کلیکٹر طے کرے گا کہ یہ مسجد ہے، کلیکٹر طے کرے گا کہ یہ درگاہ ہے یا نہیں۔ آپ بتائیے، اگر کوئی جا کر 200 سال پرانی، 100 سال پرانی مسجد ہے، کوئی جا کر کلیکٹر کو کمپلین کر دے گا کہ یہ وقف کی جائیداد نہیں ہے، تو کلیکٹر اس مسجد کے ذمہ داروں کو خط لکھ کر پوچھے گا کہ آپ کے نے اس کا ریٹن ڈاکیومنٹ کہاں پر ہے؟ آپ بتائیے، 150 سال، 100 سال یا 50 سال پرانے بھی ہو، کہاں سے کوئی ڈاکیومنٹ لائے گا؟ وقف بائی یوزر کو ختم کر دیا جا رہا ہے اس بل میں۔ وہی وقف بائی یوزر کی طرح ہندو دھرم میں بائی یوسیج وہ مندر بن جاتی ہے۔
تو اس طرح کا قانون لا کر ہماری شناخت کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک بابری مسجد کو ہم نے کھو دیا، اب کتنی مسجدوں کو ہم کو کھونا پڑے گا. اس لیے میری آپ سے اپیل ہے کہ 20 نومبر کے دن آپ وفد کے اس بل کے خلاف بھی متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے. جہاں پر مجلس کے امیدوار ہیں آپ ان کو کامیاب کریے. اور رہا سوال یہ ادھو ٹھاکرے کی سینا کا، جب لوک سبھا میں یہ بل پیش ہوا تو ادھو ٹھاکرے کا ایک بھی ایم پی لوک سبھا میں نہیں تھا. ایک بھی ایم پی لوک سبھا میں نہیں تھا. کیوں نہیں تھے؟ مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے اسد الدین اویسی اس وقت بل کے انٹروڈکشن کی مخالفت میں کر رہا تھا. اس پر باضابطہ اسپیکر صاحب نے بحث کروائی، سب کو موقع دیا. ادھو ٹھاکرے کا ایک ایم پی موجود نہیں تھا، نہ ایک لفظ بولا اس کے انٹروڈکشن کے اوپر. اور جب میں پارلیمنٹ نکلا وہاں